السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کے اندر سلطنت کے کام کاج کو سلجھانے میں مصروف تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی دربار کے کچھ سخت اور اہم معاملات سلجھا رہے تھے۔ دربار کے تمام دروازے بند تھے اور کسی کو بھی دربار کے اندر آنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ چاہے کوئی جتنا بھی بڑا معاملہ ہو، کوئی بھی نہیں آ سکتا تھا۔ خیر اتنے میں سلطان کی دربار کے دروازے کی کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو ایک بڑا معاملہ سلجھانے کی بجائے سلطان نے اپنے دربانوں کو بلا لیا اور اس دربان نے کہا کہ سلطان معظم، ہمارے ملک کے علماء کی ایک بڑی تعداد میں ایک جماعت آئی ہے اور وہ آپ سے کچھ ملاقات اور کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی قیمت کو اور قدر کو جانتا تھا، تو اس لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر انتظار کرانے کے بعد ان کو ملاقات کی اجازت دے دی کہ وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت ملنے پر سلطان کے سپاہی ان کو اندر آنے کا حکم دے دیا، اور جوں ہی وہ بڑے تمام علماء دربار میں آئے تو سلام دیتے ہی انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اے حاکم وقت، تیرے کردار پہ لعنت۔ اور انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ اگر سلطان تم لوگوں کو انصاف نہیں فراہم کر سکتے یعنی دے سکتے تو تمہارا انصاف کی اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور انہوں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کے منصب سے اترنے پر زور بھی دیا۔ تو چونکہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کچھ وقت مانگا اور ان کو کہا کہ میں کچھ نہ کچھ دیکھنے کے بعد، میں ان سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد میں کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچوں گا، اس کے علاوہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد اگر میں غلط ہوا تو میں یہ مسند چھوڑ دوں گا اور اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ تو ان لوگوں کے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے، اور سلطان محمود غزنوی کے پاس وہ لوگ چلے گئے اور سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک خاص وزیر کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ اب کیا جائے، اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وزیر نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، میری رائے کے مطابق تو یہی بہتر ہے کہ کسی جاسوس کو بھیجنے کی بجائے آپ خود بھیس بدل کر ہی عوام کے اندر چلے جائیں، اور عوام کے اندر جا کر ہی آپ کو پتہ چلے گا، اور جا کر اپنے ملک کی عوام کو اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ اگلوائیں، یعنی ان سے پوچھیں، تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور جانتے ہیں یا نہیں، اور ان علماء کی بات بھی سچی ہوگی کیا، یا ملک کی غریب رعایا آپ سے تنگ ہے اور آج کل کے لوگوں کی طرح اپنی جان چھڑوانا چاہتی ہے۔ تو سلطان کے اس خاص وزیر کے دیے ہوئے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیس بدلا اور بھیس بدل کر ایک بھرے بازار کی سیر کو نکل گیا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بازار کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور سب لوگ اپنے کام کے اندر مصروف نظر آ رہے تھے۔ خریدار خریداری میں مصروف نظر آ رہے تھے اور ہر کوئی کام میں تھا، تو دکاندار اپنی دکانوں میں مصروف لگ رہے تھے۔ سلطان چلتے چلتے اب یہ سوچ رہا تھا کہ کون آدمی اور کون ملے تاکہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس سے کچھ نہ کچھ پوچھا جائے کہ اس ملک کا حاکم کیسا ہے، کیا چور ہے، ڈکیتر ہے، اور کیسا ہے اور کون ہے۔ تو اتنے میں سلطان کی نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو وہیں ہی بیٹھا ہوا تھا یعنی کھڑا ہوا تھا۔ تو سلطان اس بوڑھے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بابا جی، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کون سا ملک ہے اور یہاں کا بادشاہ کون ہے اور کیسا ہے؟ آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتے ہیں؟ تو وہ بوڑھا بزرگ رونے لگا۔ تو اس نے کہا، بھائی میں تو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، مگر وہ ایک اعلیٰ صفت اور ایک نیک ترین حکمران ہے، اور سنا ہے
کہ اب اس کی دربار کے کچھ لوگ، ہماری سلطنت کے کچھ نام نہاد لوگ اس کو اس کرسی کے منصب سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے ہی یعنی اب سے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ اب سے اس سلطنت میں ہماری ہی حکمرانی شروع ہونے والی ہے، اور اس نام پر جس نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہو یا کوئی بات کرے گا تو اس تاجر کو اس بازار سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اس طرح سے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے سب تاجر ان کی بات ماننے پر مجبور ہے، اور وہ لوگ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے ہیں، اور وہ سلطان کو ورغلا کر خود مسند کے لالچ پر ہے اور خود مسند پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان نے اس کی بات غور سے سنی اور ہنسنے کے بعد چل پڑے، اور ایک دو مزید جگہوں پر بھی سلطان رکے اور لوگوں سے ان سے رائے پوچھی، ان سے مشورہ طلب کیا۔ تو سلطان کے پوچھنے پر دوسرے لوگوں نے بھی اپنے جو تحفظات وغیرہ اور تاثرات کو انہی ملے جلے اثرات میں بتایا، کسی نے کیا کہا تو کسی نے کیا کہا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے محل میں واپس لوٹ آ گیا، اور ان چند نام نہاد عالموں میں سے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو کہا، اس کو بہت زیادہ انعام و کرام اور عہدے کا لالچ دے دیا، کیونکہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی بہت عزت کرتا تھا، چاہے وہ کسی سے فرقے سے بھی ہو۔ تو سلطان نے ان سے حقیقی معنوں میں یہ ظاہر کروانا چاہتا تھا کہ کیا میرے عالم وقت صحیح ہے یا غلط ہے، مگر انہی کے اسی ساتھی سے معلوم کرایا تو اس نے بتایا، سلطان کو اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ صرف مسند تخت پر راج کرنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان بہت سیخ پا ہوا اور ان سب کو بلوا لیا اور ان کو سخت الفاظ یعنی سخت سزائیں دینے کا بھی اعلان کیا، اور ان کو تنبیہ کی گئی۔ تو وہ سب گڑ گڑا کر معافیا مانگنے لگے اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے رحم کی اپیل کرنے لگے۔ تو سلطان نے انہیں معاف کر دیا اور آئندہ ان لوگوں کو دربار میں داخل ہونے سے بھی روک دیا۔ اور اس کے بعد سلطان محمود غزنوی لکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت کو ایسا سنبھالا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت سی فتحات دلائیں اور اسلام کا نام ہر جگہ روشن کیا۔ اسی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے اور اس توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کی مزید معلومات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔